جریر نے منصور سے، انہوں نے ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، ہم نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کہتے تھے، اللہ پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو۔ بخاری کی روایت میں جبریل پر، میکائیل پر سلام ہو۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، بلا شبہ اللہ کو سلام ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو کہے، بقا و بادشاہت، اختیار و عظمت اللہ ہی کے لیے ہے اور ساری دعائیں اور ساری پاکیزہ چیزیں بھی اسی کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ جب کوئی شخص یہ دعائیہ کلمات کہے گا تو یہ آسمان و زمین میں اللہ کے ہر نیک بندے تک پہنچیں گے۔ پھر کہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، پھر جو مانگنا چاہے اس کا انتخاب کر لے۔ سمی نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف کی، کہے تو تم کہو، اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ ہمارے رب صاحب تعریف تیرے لیے ہے، کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی کہ ان دونوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کہتے تھے۔ عبدہ بن سلیمان نے ہشام بن عروہ سے روایت کی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے۔ آپ کے صحابہ میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آپ کی بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو انہوں نے آپ کی اقدام میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کی۔ آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا، امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب وہ رکوع سجود سے سر اٹھائے تو پھر تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی اور آپ کے دین میں اور علم میں تھوڑا سا بھی اضافہ ہوا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ علم پہنچ سکے۔